باران رحمت سری ٹرانسمیشن آج نیوز کی اس وقت جاری ہے اور وہی بات کہ یہ وقت بہت اہم ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے، ریمیڈی ٹائم ہمارا شروع ہو چکا ہے اور ہماری جو آج کی پہلی پرابلم لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے مہروں میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوم ریمیڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو لے لیں چھتے والا موم۔ چھتے والا موم پنساری کی دکان پہ مل جاتا ہے۔ موم سے مراد موم بتی نہیں ہے، لوگ موم بتی میں کوئی استعمال کر لیں گے تو بہتر ہے چھتے والا موم پنساری سے لے لیں، سستا ہوتا ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا۔ تقریباً یہ لے لیں آپ 20 گرام، اور تل کا تیل لے لیں۔ تل کا تیل تقریباً 50 گرام یا 100 گرام کے قریب وہ لے لیں اندازاً۔ تو ان دونوں کو مکس کر کے اس کو پکائیں۔ جب پکائیں گے تو ایک لیکوڈ بن جائے گا، اس کو ٹھنڈا کر کے مہروں میں جہاں درد ہے بہت سلو ہاتھ سے اس کا مساج کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر آرام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بہت ٹائم اگر وہ پرانا بہت زیادہ ہوا مہروں کا پرابلم تو وہ 21 دن لے گا، اور اس تیل پر سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کے دم ضرور کر دیں، کیونکہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ تو اس سے یہ پرابلم جو ہے دعا اور دوا دونوں جو ہے یہ چھتے والا موم اور تل کا تیل، ان کا مکسچر بنا کے جیسے کہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے، اگر آپ اس پہ لگائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آنکھوں کی کمزوری ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو آنکھوں کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ چکر بھی آتے ہیں، تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے کیا ہوم ریمیڈی ہو؟ اکثر بچوں کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بڑے ہیوی گلاسز لگے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو ان سب کے لیے یہ ہوم ریمیڈی ہے کہ بھنے ہوئے چنے لیں۔ بھنے ہوئے چنے کا جو وزن ہوگا تقریباً 250 گرام، اور بادام لے لیں 250 گرام، اور اگر شوگر نہیں ہے تو آپ مصری 250 گرام لے لیں۔ ان تینوں کو یعنی کہ ہم وزن ہو گئے، ان تینوں کو گرائنڈ کر کے ایک جار میں رکھ لیں، اور اس پہ بھی سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ دوسری طرف، اور خود دم کر دیں، اور 1 چمچہ صبح 1 چمچہ رات میں، یعنی کہ ابھی رمضان ہے تو افطار میں، اور سحر میں 1 چمچہ لے لیں۔ بچے ہیں تو ½ ٹیبل اسپون لے لیں، تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر فائدہ ہو جائے گا۔ جو آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں، سر میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھیں لال ہونے لگتی ہیں، بینائی کی کمزوری ہو جاتی ہے، تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کیونکہ گرمی بہت ہے اور خواتین کی بڑی یہ شکایت ہوتی ہے، ویسے تو مردوں کی بھی ہونے لگی ہے اب، کہ ہماری رنگت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے، اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، بیسن آپ لے لیں 50 گرام۔ ٹھیک ہے۔ اکثر دھوپ میں خواتین نکلتی ہے، چہرہ جھلس جاتا ہے، کیونکہ خواتین کی اسکن انتہائی نازک ہوتی ہے اور ان کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مختلف کریمز وغیرہ استعمال کرتی ہیں، اس سے بھی بیسن لے لیں، اور تو بیسن لے لیں آپ 50 گرام۔ گائے کا دودھ ٹھیک ہے، آپ اس میں لے لیں صرف 2 چمچے ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے، 2 چمچے ملا لیں، اور لیمن جوس اس طرح رکھیں کہ لیمو کے چند قطرے 7-8 قطرے اس کے اندر ملا لیں، اور اس کے بعد اس کو پیسٹ بنا لیں، اور جب یہ محسوس کریں کہ اسکن جھلس رہی ہے، اسپاٹ پڑ گئے ہیں، کالا پن آنے شروع ہو گیا ہے، سن اسٹروک سا ہو رہا ہے، تو اس کو آپ لیپ کریں پورے چہرے کے اوپر، اور 20 منٹ بعد آپ دھلیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ چہرے کی رنگت بھی صاف ہوگی اور شائننگ بھی آ جائے گی۔ اچھا یہ ریمیڈی ویسے جو انہوں نے بتائی کہ میں نے بھی پہلے سنی ہے، میں اس وجہ سے اس کو بڑے آرام سے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ بیسن، گائے کا دودھ 2-3 چمچے اور لیمو، ان کا پیسٹ بنائیں، اور اس کے بعد اپنے فیس پہ لگا لیں۔ جب آپ دیکھیں کہ ایک ماسک وہ ہو گیا تو اس کو رب کرنے کے بعد دھو لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ ہوگا۔ مفتی صاحب، بہت سارے سوالات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان سوالات کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں ان کا آپ جواب دیجیے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم روزے کی حالت میں نہائیں گے یا سر پہ تیل لگائیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں نہ نہانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سر پہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے، کوئی دوا دماغ تک پہنچ جائے یا کوئی غذا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سمپل آنسر ہے۔ اب نہ تیل لگانے سے دماغ کے اندر تیل جاتا ہے، نہ کوئی ایسا پانی جب آپ بہاتے ہیں نہانے سے پانی منہ کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہاں یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے غرارہ کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس وجہ سے کہ پانی حلق کے ذریعے پیٹ میں جا سکتا ہے،
تو نہ نہانے سے وضو جو ہے نا روزہ ٹوٹے گا، نہ تیل لگانے سے جو ہے روزہ ٹوٹے گا۔ اچھا، پین کلر لوگ کہتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں کہ ہم درد کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ خون میں تو جا رہا ہے نا درد کا انجیکشن، تو کیا انجیکشن لگوانے سے نہیں، انجیکشن نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے بالکل نہ ہی آپ اس میں فقہ میں اختلاف ہے۔ قدیم والے کہتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، جدید فقہ کہتے ہیں لگا سکتے۔ مراد یہ کہ انجیکشن نفس کا ہو یا گوشت میں لگانا۔ علامہ غلام سعیدی صاحب اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ دونوں سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن نہیں لگایا جائے، لیکن کچھ فقہا پھر بھی فرماتے ہیں کہ جس سے طاقت کا انجیکشن لیتے ہیں اس کے علاوہ جو انجیکشن ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں جو ہے ٹوتھ برش کر لیتے ہیں کچھ لوگ، تو کیا ٹوتھ برش ہم کر سکتے ہیں، پیسٹ لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر اس کے ذرات حلق کے اندر جو ہے ذریعے پیٹ میں نہ جائیں تو آپ ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں، فوراً اس کی اجازت دی ہے۔ پیسٹ کے ساتھ کر اس میں ٹیسٹ تو ہے نا؟ نہیں، ٹیسٹ سے مراد ہے کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی کی کوئی عورت کھانا بنا رہی ہو اور پتہ ہے، بالکل اسی طریقے سے ٹیسٹ کا حکم ہے کہ اگر منہ میں ذائقہ آ بھی رہا ہے تو حلق میں ذرات نہیں جانے چاہیے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ عظمیٰ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی، یہی بات ٹیسٹ کی بات ہے، ٹیسٹ کی بات تو یہ کر سکتے ہیں۔ جی کہ جی یہ وہ سوال تھے، اور اس طرح کے جو اور بھی سوالات آپ لوگوں کے اس میں ہیں وہ آپ ہم سے ضرور رابطہ کر کے ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھ سکیں۔ جی، انجیکشن کے حوالے سے ہی مفتی صاحب، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ان کے لیے انسولین لگانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، میں نے کل مسئلہ یہ بیان فرمایا تھا کہ انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طریقہ کار یہ کہ وہ روزہ رکھیں، جہاں تک ان سے برداشت ہوتا ہے وہ برداشت کریں۔ حالت ایسی ہو کہ جان کو خطرہ ہے یا شوگر ہائی بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دیں، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ دوبارہ دہرا لیں، ثواب ان کو ملے گا، اتنی سی بات۔ ایک دفعہ میں اور کلیئر کر دوں، جو لوگ شوگر کے مریض ہیں اگر ان کے وہ اپنا روزہ رکھیں، لیکن اگر ان کی ظاہر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ ان کی جان پر بناتی ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ روزہ قضا ہوگا، جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہ ان پر نہیں لگے گا۔ یہ باتیں اس وجہ سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ظاہر ہم ایک نشست لگاتے ہیں، ہم تو ظاہر پوچھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن جو مفتی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں ان سے جو لوگوں کے ذہن میں کنفیوژنز ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی مت بھی بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ میں یہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں جی تیل لگائیں گے یا نہائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ٹوتھ برش تو آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، ہاں اس کے ذرات اندر نہ جائیں تو اس میں کوئی ایک اور بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جسم کا حصہ، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل ناخن کاٹے جائیں، بال کاٹے جائیں، لیکن میں شیف کا نہیں کہوں گا کہ سنت کے خلاف کام ہے، لیکن روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، لیکن جو لوگ شیف بناتے ہیں، دیکھیں داڑھی رکھنا تو سنت ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں اللہ ان کو توفیق دے وہ شیف بناتے ہیں اپنے، تو اگر وہ اپنے روزہ رکھنے کے بعد اپنی روٹین میں شیف بنا رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ دیکھیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن میں یہ پھر تنبیہ کہوں گا کہ خدا را ایسا کام نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی شیف کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کٹوا لیتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹ لیتا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شیف نہیں کاٹنی چاہیے، یعنی داڑھی کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ ناخن پالش لگا لیں، ناخن پالش، لیکن ناخن پالش لگا سکتی ہیں عورتیں، لیکن اس سے نماز کے دوران وہ نماز میں جب پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا، اور نہ ہی وضو ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ جی وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب وضو زیادہ شرط ہے نماز کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وضو کے دوران پانی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر کے مسم سے اس کے نہیں جا رہا، تو اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ نیل پالش لگا کر وضو جو آپ کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو نیل پالش جو ہے وہ نہ لگائی جائے۔ عظمیٰ بات ہو رہی تھی تزکیہ نفس پہ، اور ہم نے بہت ساری چیزیں بھی اس میں ڈسکس کریں، ابھی ہم نے کچھ باتیں بھی ڈسکس کریں۔ آپ کے نزدیک کیا حل ہے آخری، اگر ہم آپ سے پوچھے جائے تو کیا حل ہے کہ ہم سکیں اور نکل سکیں؟ حل بھی مفتی صاحبان نے بتا دیا ہے کہ ہم بحیثیت انسان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بحیثیت خواتین، بالکل بیسیکلی یہ ہے کہ وہی خواہشات دوسرے کی طرف دیکھنا کہ اس کے پاس یہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے، اگر ہمارے ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اس چیز کو حاصل کریں، تاکہ صرف دنیا میں نہیں دیکھنا اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں اور حلال طریقے سے اپنی چیزوں کو پانے کی کوشش کریں، تو جیسے مفتی صاحبہ نے کہا کہ دنیا تو یہ ایک قید خانہ ہے، بالکل، تو ہم نے مومنوں کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، تو اگر جب ہم اپنی خواہشات کو اس طرح سے قابو پانے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور روزے جو آپ نے فرمایا کہ روزے
रखवाए जाते हैं कि तरबियत हो। तो देखिए रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जहाँ अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो इबादत पसंद है वो रोज़ा है, इसलिए कि रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। बंदा जाके चुपके से भी खा सकता है, पानी बिल्कुल। खा पी सकता है, लेकिन वो चीज़ों से रोक रहा है अपने आप को, खाने से पीने से अपने आप को रोक रहा है। best है कि तो अपने अल्लाह नफ्स पे ताला को काबू इसलिए पाना। वो ज़्यादा वो कहता है कि मेरी खुशनुदी के लिए कर रहा है। और यही चीज़ होती है जब आपकी तरबियत होती है, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, 12 महीने में से 1 महीना आपकी ट्रेनिंग होती है, आप बहुत सारी चीज़ों से परहेज करते हैं, और काबू पाना गाली देने से रोकते हैं अपने आप को, नहीं रोज़ा, आप बार बार अपने आप को ना अपने दिमाग को मैसेज बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल। नहीं मेरा रोज़ा है, मैंने गाली नहीं देनी है, मैंने ये- गुस्सा नहीं करना है, हाँ, मैंने तो XYZ एक तरह option से आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बहुत सारी चीज़ों पर काबू पा रहे होते हैं, एक तरह से अपने नफ्स पर काबू पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छी जिंदगी गुजारने का आपको एक रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल। सिद्रा, आप ऐसे क्वेश्चंस पे कंफ्यूज होती थी, जैसे कि अभी हमने करे मुफ्ती साहब से कि जी बाल काट लेना, कुछ ऐसी मिथ्स भी बनी हुई है, तो कंफ्यूजन होती थी? बहुत ज़्यादा। जैसे बाल काटने पे अमूमन ये रोज़ा रखा हुआ है और हम लोग जैसे सोच रहे हैं बाल कटवाना है, फिर अरे नहीं रोज़ा है, बाल नहीं कटवा सकते या नाखून नहीं काट सकते, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा होता था कंफ्यूजन। कोई आपके Confusion जहन में ऐसा सवाल है अगर आप मुफ्ती साहब से करना चाहती हैं जो मेरे आपके जहन confusion- में नाखून काटने का ही था और ये नेल पॉलिश का था, वो मुफ्ती साहब ने बता मैं दिया। एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि नफ्स की जो ख्वाहिशात है उसको हम आखिरी बात आपके सामने रखें कि हम किस तरह रोक सकते हैं। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात कि वही मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि जब आप मुबाह जायज़ कामों को उसमें जो है ना थोड़ा सा वक्फा देंगे और वक्फे के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरा नफ्स मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो नेकी तो करना चाहता है, लेकिन नेकी की तौफीक कब होगी? बात ये कि सुलह का तरीका क्या था, वो क्या कराते थे, नेकी की तौफीक सोहबत में जितने, अगर कोई बंदा गुनाहगार है ना, फरमाते हैं सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। गुनाहगार बंदा अगर अच्छों की सोहबत में जाएगा तो फिर गुनाहगार नहीं रहेगा, वो नेक बन जाएगा, और अगर अच्छा बंदा गुनाहगारों की सोहबत में आएगा तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, गुनाहगार बन जाएगा। अगर कोई चाहता है नफ्स पे काबू पाना, अगर कोई चाहता है अपनी ज़मीर को जगाना, वो क्या करे, अच्छों के साथ बैठे। बहुत अच्छी। जब उनके साथ बैठेगा ना, आप यकीन जाने, मिसाल मकनातीस के अंदर जो कुव्वत है वो लोहा उसके साथ अटैच होता है, तो उसमें भी आप देखते हैं वो भी कशिश करने लगता है। इसी तरह जब गुनाहगार नफ्स का पुजारी जब अल्लाह वालों के पास बैठता है तो उसमें भी वो कुव्वत आ जाती है कि वो फिर गुनाहों से बचने लगता है। अच्छा मुफ्ती खताओं साहब, से बचने आपने एक लगता है। बात करी कि जो बुरा होता है वो अच्छे की सोबत में बैठता अच्छा होता है, यहाँ तक तो मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा अच्छा है और वो बुरों की सोबत में बैठ रहा है, तो क्या ये उस पर नहीं कि उसकी ईमान की इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अगर बुरों में भी बैठ रहा है तो बुरों को अच्छा कर दे, खुद बुरा ना हो? ये एक बहुत कामिल मुकाम है, ये इसे कहते हैं कामिल वली। इनकी सोबत का नतीजा ये होता है कि 10,000 बुरे आ जाएं, उनकी सोबत का नतीजा होता है कि वो उन्हें अच्छा कर देते हैं। लेकिन हम अपने ईमान को देखें कि आया हमारा ईमान का स्टेज इस कामिलियत पर है कि हम अच्छों में बैठे। मिसाल कोई पान खाता है, 10 दिन आप बैठ रहे हैं और आपका ईमान इतना मजबूत है, ये तो आपने ईमान का कामिल दर्जा बता दिया। लेकिन ईमान का इतना दर्जा ये है कि पहले खुद तो हम इतने अच्छे हो जाएं कि हम गुनाहगार सही लोगों में बैठे और हो सकता है हमारे अमल बेहतर हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात का जवाब मुझे दीजिएगा कि अगर मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, लेकिन मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में ये मकसद नहीं था, लेकिन मेरी बात से उसकी दिल आज़ारी हो गई, तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? देखिए क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात देखिए बात बहुत अच्छा सवाल किया, आप इसका जवाब दे देगा। ये जुबान जो है ना, ये तलवार से तेज क्यों है? हदीस में आता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि जब सुबह होती ना, सुबह तो तमाम आज़ा हाथ जोड़कर जुबान के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देख अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, और अगर तू खराब हो गई तो हम खराब हो जाएंगे। मुराद ये कि तलवार का जो जख्म है ना वो शायद भर जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अगर जुबान से आपने कुछ भी कह दिया, भले आपकी नीयत कितनी अच्छी हो, तो लेकिन वो जख्म बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। इस वजह से फरमाया गया है कि जब बल्ले यानी कि हिकमत के साथ लोगों से गुफ्तगू करो। लेकिन फिर मुफ्ती साहब ये क्यों कहते हैं कि अमल का दारोमदार नियत पर है? नहीं, ये बात भी ठीक है, अमल का दारोमदार नियत पर है, लेकिन जुबान जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया अपनी जुबान की हिफाजत फरमाओ। क्यों फरमाया कि ये जुबान अगर इससे कोई लफ्ज़ बात निकल गई जो जाया करने वाली बात थी तो फिर क्या था, इंसान नाकारा हो जाएगा। तो इस वजह से जुबान का भी इस्तेमाल सही से कर दिया।
بالکل جی. آج کی اس نشست میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ ہم سوچ سمجھ کے کریں اور اپنی جو ہماری ناجائز خواہشات ہیں ان کے اوپر ہم ان کو اگنور کریں تاکہ ہم اس درجے میں نہ آئیں جس کا ذکر مفتی صاحب نے کیا. ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس انسان کے پاس یہ ہے، اس انسان کے پاس وہ ہے. خدا کی قسم جس دن آپ یہ چیز دیکھنے لگیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور اوروں کے پاس کیا نہیں ہے تو اس دن کے بعد سے آپ ایسا شکوہ کرنا ختم کر دیں گے. کل دوبارہ اسی نشست پر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد